السلام علیکم جی طلباء و طالبات، اس لیکچر میں سال اول کے اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ کون کون سے اشعار غزل کے حوالے سے اہم ہیں جس کی ہم تشریح کر کے بورڈ کی یا سالانہ امتحان کی تیاری اچھے سے بچوں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بچوں چند غزلوں میں سے یا اہم اہم اشعار میں نے تمام غزلوں میں سے لیے ہیں بچوں، ان کو آپ ایک نظر مد نظر رکھیں گے اور اسی حوالے سے تیاری کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سالانہ امتحان میں اسی میں سے آپ کے اشعار آئیں گے۔ جو پہلے تین جو شعر ہیں بچوں وہ آپ کے میر کی غزل میں سے ہیں۔ میر کی جو پہلی غزل ہے بچوں وہاں سے آپ کے پہلے تین اشعار ہیں۔ یہ پہلا شعر ہے، دوسرا شعر یہ ہے، تیسرا شعر بچوں یہ والا شعر ہے۔ یہ مکمل اس صورت میں ایک شعر ہے۔ دوسرا شعر بچوں یہ ہے آپ کا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا تیسرا شعر یہ والا سارا مکمل ہے، یہ والا دو مصرے۔ اس کے بعد بچوں آگے یہ ایک ہی غزل میں سے یہ آتش کی غزل میں سے بچوں تین شعر ہیں، یہ کریں۔ اس کے بعد یہ بچوں آگے دل مفت لے کے کہتے ہیں، یہ والا آپ کے ایک ہی غزل میں سے بچوں تین شعر ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے بیٹا مومن کی غزل میں سے ایک شعر ہے۔ اس کے بعد یہ حسرت کی غزل میں سے بچوں ایک شعر ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اسی تقریباً غزل میں سے ہے۔ اس کے بعد بچوں یہ فیض کی غزل میں سے شعر ہیں۔ اس کے بعد بچوں یہ آخری جو چھ اشعار لکھے ہیں بچوں یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی غزل میں سے یہ اشعار ہے۔ کوشش کریں بیٹا جو ایک غزل ہے اس کے اشعار ایک شعر کی تشریح بیٹا دو صفحات مکمل کی ہونی چاہیے۔ جہاں سے لفظ آپ نے تشریح لکھنا ہے وہاں سے لے کر آگے دو صفحے بچوں مکمل ہونے چاہیے۔ ایک شعر کی تشریح میں بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک شعر کی تشریح میں چار حوالے ہونے چاہیے۔ دو صفحوں پر بچوں چار حوالے ہونے چاہیے۔ اور اسی حوالے سے بچوں جو غزل میں جہاں پر بچوں محبوب کے حوالے سے بات کی ہے وہاں پہ آپ محبوب کے حوالے سے بات کریں گے۔ جہاں بچوں محبوب کے حوالے کے ساتھ ساتھ جیسے فیض کی غزلیں دیکھتے ہیں، حسن موہانی کی غزلیں دیکھتے ہیں بیٹا، اور جو شاعروں کی غزلیں دیکھتے ہیں وہاں پر بچوں محبوب کا تذکرہ محبوب کے تذکرے کے ساتھ ساتھ بچوں جو وطن کے حوالے سے بھی بچوں ہمیں فیض کے ہاں جو آثار ملتے ہیں، فیض کے جو وطن کے ساتھ محبت ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے بیٹا۔ تو غزل کی جتنی بھی جہتیں ہیں، شعر کی جتنے بھی بیٹا آپ پڑھتے ہیں، جتنے بھی کی تشریح بچوں اس کی بن سکتی ہے، جس انداز میں بن سکتی ہے، پیپر چیک کرنے والے کو سارا اندازہ ہوتا ہے کہ تشریح اس کی محبوب کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس کی اللہ کی طرف بھی یہ کیا کہتے ہیں شعر کا مفہوم جا سکتا ہے، یہ میں وطن کے لیے بھی جا سکتا ہے بچوں۔ ہر انداز میں بچوں پیپر چیک کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے جو اس کے ممکنہ مفاہیم بنتے ہیں، ممکنہ بچوں تشریح بنتی ہے، بے شک دو انداز میں بنے ایک انداز میں بنے بچوں وہ لازمی کریں۔ اچھا کچھ بچوں کا انداز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سر ہم پہلے مصرے کی تشریح کریں گے پھر دوسرے کی کریں گے، تو بچہ یہ آپ کا اپنا ایک انداز ہو سکتا ہے۔ پہلے مصرے کی تشریح آپ نے تھوڑی سی کر دی 3 4 5 لائنوں میں، اس کے بعد پھر دوسرے کی کر دی، پھر بچوں آپ اس کو دوبارہ ملا سکتے ہیں، پھر بچوں یہ تشریح کا انداز جو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ یہ کیا کریں گے کہ یہ تشریح کرتے کرتے جہاں آپ کی تشریح مکمل ہو جائے پھر دوبارہ سے ایک پیراگراف آپ 4 5 لائنوں کا لکھیں گے کہ مختصر یہ کہ شاعر اس انداز میں بیٹا ایک دوبارہ پیراگراف لکھیں گے۔ تو اس انداز میں بچوں غزل کے اشعار کی تشریح کریں، اور اس میں جو حوالہ جات ہے بچوں اس کے مخصوص نمبر ہوتے ہیں، وہ حوالہ جات لازمی لکھیں۔ اور جہاں سے بچوں کیا کوشش کریں کہ جو اشعار کی تشریح میں جو مفاہیم ہیں وہ بچوں آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اور ایک غزل کا جو کیا کہتے ہیں مفہوم ہے، وہ مفہوم بچوں جب آپ لکھتے ہیں تو اس مفہوم میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مفہوم آپ کا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، مفہوم کے نمبر نہیں ہوتے۔ یہ بچوں آپ کے سامنے جو غزل کے حوالے سے جو پریزنٹیشن ہے بچوں اس کا جو ترتیب ہے، اس کا جو انداز ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ جی بچوں آپ کے سامنے یہ غزل کی پریزنٹیشن کے حوالے سے بچوں ایک میں نے صفحہ کھولا ہے، تو سب سے پہلے بچوں سوال نمبر لکھیں گے۔ سوال نمبر ایسے ہزار سی بات ہے 2 ہے۔ حصہ بچوں نظم ہے تو یہاں پہ بچوں کیا لکھیں گے، حصہ آپ غزل لکھیں گے۔ اب یہ حصہ غزل ہے تو یہاں پہ بھی حصہ بے ہے بیٹا۔ پھر آپ نے شعر کا ہنٹ دینا ہے تھوڑا سا نا، جس سر کو غرور آگے بیٹا 2 3 ڈاٹ لگائیں گے، پھر 2 3 ڈاٹ نیچے والے پہ، پھر مصرے کے اختتام پر۔ اس کے بعد بچوں شاعر کا نام لکھیں گے 1 نمبر بچوں یہاں سے صرف ایک بار ہی بچوں شاعر کا نام لکھیں گے، بار بار یہ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد بچوں مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم لکھنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مفہوم لکھنے کا بچوں مقصد یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے 2 صفحے ایک شعر کی تشریح کے لکھے، اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بغیر پڑھے کم پڑھے مختصر پڑھے بیٹا تھوڑا بہت پڑھے آپ کا، اگر اشعار کی تشریح وہ چیک کی جائے تو بچوں تو اس کے لیے مفہوم لازمی ہے۔ اگر آپ مفہوم نہیں لکھیں گے تو وہ شاعر جو ہے پیپر چیک کرا ہے، پیپر چیک کرنے والا بچوں ہے جو استاد ہے اس کو آپ کے شعر کی تشریح مکمل پڑھنا پڑے گی، تاکہ آپ کے جو تشریح ہے اس کو وہ جان سکے کہ تشریح آتی ہے بچے کو یا نہیں۔ اس لیے بچوں مفہوم لکھیں گے تاکہ وہ 2 صفحوں کا مختصر جائزہ آپ کے مفہوم پڑھ کے لے لے کہ بچوں کو شعر کی تشریح آتی ہے۔ اچھا اس کے بعد بچوں آپ نیچے لکھیں گے لفظ تشریح، تشریح کے آگے بیٹا یہ علامت صرف تشریح میں یہاں پر یہ تفصیلیہ کی علامت بچوں لگائیں گے، آگے اس کے علاوہ بچوں ہر جگہ پہ آپ نے 2 2 ڈاٹ لگانے ہیں۔ اچھا یہ
شعر، اچھا بچوں مختصر طریقہ یہ بھی اچھا ہے کہ آپ پہلے دو تین جملوں میں ایک دو لائنوں میں بچوں شاعر کی آپ تعریف کریں کہ میر تقی میر کا مقام اردو شعراء میں صف اول میں ہوتا ہے۔ میر تقی میر نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو شاعری کو، یا میر تقی میر نے اپنے غزلوں کے ذریعے اردو شاعری کو پروان چڑھایا یا پروان دیا، اردو شاعری کو پھیلایا، اردو میں تو کیا کہتے ہیں نا اپنا حصہ ملا کر اردو کو کے کیا کہتے ہیں ترقی میں اضافہ کی، اس طرح کے بچوں آپ انداز میں کر سکتے ہیں۔ یا میر تقی میر کا مقام اردو شعراء میں صف اول میں ہوتا ہے، میر تقی میر اردو شاعری میں سر فہرست جانے جاتے ہیں۔ بچوں اس انداز میں ایک دو تین چار جملے میں یا ایک دو لائنوں میں بچوں اس کی تعریف کریں گے، اس کے بعد بچوں آپ اشعار کی تشریح کریں گے۔ زیادہ بچوں آپ کا فوکس جو آپ کی توجہ بچوں اشعار کی تشریح کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا شعر لکھ لیا، شاعر کا نام صرف ایک دفعہ لکھیں گے کیونکہ ایک ایک غزل میں سے بچوں تین آتے ہیں۔ پھر آپ کو دوسرا شعر آ گیا تو دوسرے شعر کا ہنٹ ہے، پھر نیچے مفہوم اور تشریح، دوسرے بار بچوں آپ شاعر کا نام نہیں لکھیں گے، پھر تیسرے شعر کا تھوڑا سینٹ لکھیں گے بچوں، اس کے بعد نیچے آپ اشعار کیا کہتے ہیں مفہوم اور تشریح بچوں کریں گے۔ تو بچوں 9 نمبر کی تشریح ہوگی، تین 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 نمبر کو بچوں ایک شعر کی تشریح ہے، تو اس انداز میں بچوں بات کریں گے۔